بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ هو الذی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، صلی اللہ علی سید الثقلین ونبی الحرمین وامام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاة والسلام، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومحل الرحمہ، بنا فتح اللہ وبنا یختم، فاما یزید فرجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق والفجور، فمثلی لا یبایع مثلہ، صلی اللہ علیہ محمد حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، کربلا زینہ بزینہ کے عنوان سے معروضات آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، اور کل سے ہم نے صلب موضوع میں قدم رکھ لیا ہے، اس لیے اب کوشش رہے گی کہ مکمل طور سے موضوع کا پاس لحاظ رکھا جائے اور بالترتیب وہ تاریخ آپ کے گوش گزار کی جائے کہ جو کربلا سے متعلق ہے۔ میں نے یہاں تک آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ جب حاکم شام واصل جہنم ہوا اور اس کی طرف سے اس کا بیٹا تخت پہ براجمان ہوا اور بیعت کا پیغام آیا اور دربار میں امام کو طلب کیا گیا، ولید اور مروان کی آپس میں صلح اور صفائی کی گفتگو ہوئی، امام نے کہا کہ صلح اور صفائی اچھی بات ہے، لڑنا بری بات ہے، تم دونوں مل گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ولید نے پیغام سنایا، چونکہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان یہ والی ہے، گورنر ہے، حاکم ہے مدینہ کا۔ دیکھیے سینٹرل گورنمنٹ اس وقت شام میں تھی اور اسٹیٹ گورنمنٹ مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کے گورنروں کا، اس دور کے نیتاؤں کا یا منسٹروں کا جائزہ لیں تو آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے، اور آپ اس بات پر غور کیجئے کہ عالم عرب کے ان چنندہ علاقوں میں کہ جن کا ایک نام تھا اسلام میں، ان پر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شام میں یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان
مدینے میں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، کوفے میں نعمان بن بشیر، بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد، مکے میں عمرو بن سعید بن عاص الاشدقی، یعنی گویا امریاس کا پوتا۔ تو ایک جگہ امریاس، ایک جگہ ابو سفیان کا پوتا معاویہ کا بیٹا، ایک جگہ معاویہ کا اس کا یزید کا معاویہ کا بیٹا، دوسری جگہ ابو سفیان کا پوتا عتبہ کا بیٹا۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اہم ارکان تھے امت مسلمہ کے، وہاں پر بنی امیہ براجمان تھے، بنی امیہ کی حکومت قائم تھی۔ ایسے ماحول میں آل محمد کا کردار کتنا بلند تھا، یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جب مروان اور ولید نے آپس میں مشورہ کیا کہ حسین کو بلا کے بیعت لی جائے، اور جب ولید سے امام نے یہ کہا کہ ہم کل دیکھیں گے نصبہ و تصبحون، ہم صبح کریں گے اور تم بھی صبح کرنا، کل ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافہ، کہ کل بیعت اور خلافت کا حقیقی حقدار کون ہے، یہ ہم کل صبح میں دیکھیں گے۔ ابھی شب کی تاریکی میں بیعت کی کوئی بات نہیں ہے، اور تم بھی نہیں چاہو گے کہ میں شب کی تاریکی میں خاموشی سے بیعت کر لوں، تم بھی چاہو گے کہ پوری دنیا دیکھے کہ حسین نے بیعت کر لی ہے، اور تمہیں اس بیعت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا، یہاں پر طبری نے جو خباثتیں کی ہیں، جو اپنے نظریات کو اس کے اندر لانے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک جملہ مجھے اردو ترجمے میں یہ عبارت نہیں ملی، مگر عربی کا جو نسخہ ہے طبری کا، اس میں یہ عبارت موجود ہے، اس لیے کہ اس کو بڑے بڑے علماء نے اس نظریے کو کنڈم کیا ہے، اور یہ بعید نہیں ہے، جو نظریہ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ولید نے مروان سے کہا، توجہ ہے آپ کی، ولید نے مروان سے کہا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، کیوں؟ کہ لِأَنَّهُ فِي جَنبِهِ قَلْبُ أَبِيهِ، اس لیے کہ حسین کے پہلو میں حسین کے باپ کا جگر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس جملے کو محسوس کیا۔ حسین کے پہلو میں حسین کے باپ کا جگر ہے، فی جنبہ قلب ابیہ۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں بالخصوص، ویسے ہر آدمی کو اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ ولید کا، مگر طبری نے اس جملے کو نہیں لکھا۔ طبری کیا لکھتا ہے؟ طبری لکھتا ہے فی جنبہ قلب آبیتن۔ آبیتن، آبیتن کے معنی کیا ہے؟ پرانے زمانے میں چونکہ عبارتوں پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس نے اس نقطوں کے نہ لگائے جانے کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ اس کے پہلو میں ایک انکاری جگر ہے۔ آبی یعنی انکار کرنے والا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ہے نا قرآن مجید کی آیت کہ شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ تو ابا کے معنی کیا ہے؟ ابا یا ابی یعنی انکار کرنے کے معنی میں۔ اس نے کیا کہا؟ آبیتن۔ سوال یہ ہے کہ طبری نے لفظ ابی کو نکال کر لفظ آبیتن کیوں لکھا؟ بس توجہ کیجئے گا، میں بہت زیادہ اس منزل پہ نہیں رکوں گا، معاملہ تھوڑا سا سخت ہے، لیکن صرف سمجھاتے ہوئے بات کو آگے نکل جاؤں گا۔ طبری نے ابی کی جگہ آبیتن اس لیے لکھا کہ طبری کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ علی نے خلفاء کی بیعت کر لی تھی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، چونکہ بہت سے علماء اہل سنت اس نظریے کے قائل ہیں کہ علی نے خلفاء کی بیعت کر لی تھی۔ علماء شیعہ میں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ علی نے بیعت نہیں کی تھی، اور علی بیعت کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، اور جو اللہ کا ہاتھ ہو وہ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں جاتا۔ ید اللہ ید اللہ غیر اللہ سے بیعت نہیں کرتا، عصمت غیر معصوم سے بیعت نہیں کرتی، معصوم معصیت کاروں سے بیعت نہیں کرتا، اس لیے علی نے بیعت نہیں کی۔ مگر چونکہ طبری کا نظریہ یہ تھا کہ علی نے بیعت کر لی تھی، اس لیے اس نے ولید کے جملوں کو تبدیل کر کے ابی کی جگہ آبیتن لکھ دیا۔ اب مجھے بتائیے، طبری ہوا ہے 1000 سال کے بعد اور ولید ہے 50 سال کے بعد،
بھئی 60 ہجری میں ہے نا ولید کہہ رہا ہے، اور بیعت کا انکار کب کیا علی نے؟ 11 ہجری میں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ علی کو زیادہ ولید جانتا ہے یا تبری جانتا ہے؟ کاش میرا جملہ واضح ہو، ولید جانتا ہے یا تبری جانتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ولید جانتا ہے زیادہ۔ ولید نے تو صحیح لکھا ہے، پر اس نے اپنے نظریے کی بنیاد پر اہل شعور، اہل علم، اہل فکر، اہل مطالعہ، تاریخ پر نظر رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ تبری کے کلام کو ہر اعتبار سے صحیح نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ تبری نے بنی امیہ کی محبت کہاں دکھائی ہے اور آل محمد کی نفرت کہاں دکھائی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضور تبری کو نہ مانیں گے تو تاریخ کا سورس ہی نہیں رہ جائے گا۔ افسوس کا مقام ہے ان فکروں پر۔ تاریخ کا سورس ضروری ہے یا عظمت آل محمد ضروری ہے؟ تبری کو ماننا ضروری ہے، عظمت آل محمد کا جاننا ضروری ہے؟ عظمت آل محمد کا ماننا اور جاننا تبری کے مقابل میں بہرحال کہیں زیادہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اس لیے کہ تبری کے لیے آئے مودت نہیں نازل ہوئی ہے، آل محمد کے لیے آئے مودت نازل ہوئی ہے۔ غور فرمائیے، توجہ کیجئے، کیا مطلب؟ فی جنبہ قلب ابی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ علی نے بیعت نہیں کی تھی تو یہ بھی بیعت نہیں کرے گا، یہ کہنا ہے ولید کا۔ جب امام یہاں سے جانے لگے، میں نے ان روایات کو ترک کر دیا، امام کی آواز بلند ہوئی، آل محمد کے جوان دربار میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، حضرت عباس نے تلوار نکالی، چاہتے تھے کہ مروان کا خاتمہ کر دیں۔ امام نے کہا کہ ہم جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے، بھیا تلوار کو روک لو، ابھی جنگ کا میدان نہیں ہے، ہم آغاز جنگ نہیں کرنا چاہتے، لہذا امام نے منع کیا اور یہ پورا قافلہ واپس آ گیا۔ اب ادھر مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے یہ کیا برا کیا، حسین کو جانے دیا، اب حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے، اب کشت و خون، قتل و غارت گری کے بغیر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب تبری لکھتا ہے کہ ولید کے جملے ملاحظہ فرمائیے۔ اب دیکھیے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ جو دشمن کے لبوں سے نکلنے لگ جائے، دشمن جب تعریف پر آمادہ ہو جائے تو اسے فضیلت کہتے ہیں، یہ حقیقت فضیلت ہے۔ اور میرے عزیزوں، حسین ابن علی کے لیے ایک جملہ اور ملاحظہ فرمائیے، حسین کی فضیلت کس قدر ہے کہ شمر ہے، قاتل ہے، قتل کر رہا ہے، مگر کہتا ہے لقد شغلنی نورا وجہ الحسین ان فکرت القتل، میں نے حسین کے چہرے پر اتنا نور دیکھا کہ کچھ لمحے کے لیے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے حسین کو قتل کرنا ہے۔ یہ ہے عظمت حسین کہ جس کے لیے دشمن ہے، قاتل ہے، خنجر لیے ہوئے ہے، مگر کہہ رہا ہے نور حسین کی وجاہت کا یہ عالم ہے، چہرے کی چمک کا یہ عالم ہے، چہرے کی شرافت و کرامت و نجابت کا یہ عالم ہے کہ قاتل قتل کرنا ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے۔ یہ ذات ہے حسین ابن علی کی۔ ولید کہتا ہے، اب جملہ سنیے توجہ سے، ولید کہتا ہے تو ولید کہتا ہے مروان سے، تو سوچتا ہے کہ میں حسین کو قتل کر دوں؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسین کا قتل میرے دین کی تباہی ہے۔ نہیں، آپ نے بہت آسانی سے جملہ سن لیا۔ قبلہ، تبری نے دین نہیں لکھا، تبری نے یہ کو حذف کر کے دن لکھ دیا۔ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ کیا لکھا تبری نے؟ کہ ولید نے کہا کہ حسین کو قتل کرنے میں میرے دن کی تباہی ہے۔ دن کی تباہی میں اور دین کی تباہی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مگر کیا کیا تبری نے؟ دین ہٹا کے دن لکھ دیا۔ یہ مس پرنٹنگ نہیں ہے، یہ عقیدے کی مس پرنٹنگ ہے، یہ نظریے کی مس پرنٹنگ ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تبری پڑھ کے گزر جانے سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی، ایک ایک لفظ تاریخ کا رک کر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ میں نے مولانا استاد عظیم خطیب کاظم مہدی عروج صاحب سے ابھی راستے میں آتے ہوئے پوچھا کہ یہ مطالب پڑھے کیوں نہیں جاتے، یہ مطالب پڑھے کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ دو باتیں انہوں نے کہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطیب کے سبجیکٹ میں نہیں آتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے قوم سننا پسند نہیں کرتی۔ تو ظاہر ہے جب قوم سننا پسند نہیں کرتی اور خطیب کے سبجیکٹ میں نہیں آتے تو کیسے پڑھے جائیں؟ الحمدللہ میرے سبجیکٹ میں بھی ہے اور آپ سننے کے لیے آمادہ بھی ہیں، اس لیے بڑی آسانی سے ہم باتوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ آمادہ ہیں کہ نہیں؟
ایک صلوات پڑھ کے ثبوت دے دیں آپ حضرات۔ کہتا ہے ولید میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا مطلب؟ حسین کو قتل کر کے کسی کا دین تباہ ہو جائے گا؟ یہ تو دنیا نے سوچا ہی نہیں تھا کہ حسین دین ہے۔ 1400 سال کے بعد، ایک زمانے کے گزرنے کے بعد، اجمیر کے ایک درویش نے، سلطان ہند نے، معرفت حسین رکھنے والے نے یہ 4 مصرے ایسے کہہ دیے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اس کا مطلب ہے حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ گاہ بھی ہے۔ یہ بات آج خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سلطان الہند کے لبوں سے، لفظوں سے سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ چاہنے والوں نے حسین کو دین کہا ہے۔ ولید جیسے پلید نے بھی یہ آواز دی ہے حسین کو قتل کرنا گویا دین کی تباہی ہے، اس لیے کہ حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے، دین محمد کا نام حسین ہے۔ دین حسین یعنی مکمل دین کا نام حسین ہے۔ غور کیجئے گا، حسین کا قتل کرنا میرے دین کی تباہی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جملہ ولید کہتا ہے کہ سنو مروان، اگر مجھے سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اتنی دولت مجھے عطا کی جائے کہ جہاں جہاں سورج نے روشنی کی ہے وہاں وہاں کی حکومت و دولت مجھے دی جائے کہ میں حسین کا قتل کر دوں تو میں اس دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، مگر حسین کے قتل کو گوارا نہیں کروں گا۔ پھر ولید کہتا ہے یاد رکھنا مجھے، ولید کہتا ہے قسم خدا کی اگر کسی شخص نے حسین کو قتل کر دیا تو روز محشر اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عظمت حسین کہ قیام حسین سے پہلے ہی دشمنان حسین مقصد حسین کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دشمن جان رہا ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے، حسین کس بلندی پر ہے۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی ولید کے دربار سے جاتے ہیں، بیت الشرف میں پہنچتے ہیں۔ اب روایت کے فقرے یہ ہیں، اپنے اصحاب، اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے مقصد بتاتے ہیں۔ یزید نے قیام کیا ہے، بیعت مانگی ہے اور ظلم اپنے افان پر آ گیا ہے۔ اب عدالت کا نظام قائم کرنا ضروری ہے، ولایت کا بچانا ضروری ہے۔ بہرکیف امام نے وہ روایات بھی سنائی اور اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا، ایک وصیت نامہ لکھا جس میں آپ نے اپنے کربلا جانے، مدینے سے نکلنے اور مدینے سے قیام کرنے کے اہداف و مقاصد کو بیان فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا حمد و ثناء الہی کے بعد اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام آپ نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا ظالما ولا مفسدا، میں ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارید ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں اور ان کو برائیوں سے روکوں۔ ارید ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں۔ اسیرہ بسیرت جدی، اسیرو بسیرت جدی، یا ان اسیرہ بسیرت جدی، میں اپنے نانا کے اور اپنے بابا کے نظریے پر، ان کی سیرت پر چلوں۔ فمن قبلنی فقبل الحق، تو جو میرے اس راہ و روش و رویے کو قبول کر لے گا اس نے حق کو قبول کر لیا۔ ومن رد علی فاصبر، اور جس نے میرے نظریے کو رد کر دیا تو میں اس کو صبر کروں گا۔ وانی احق بذلک الامر، بذلک الامر یعنی ای امر الخلافہ، اور اس امر خلافت و حکومت و ولایت کا حسین ابن علی زیادہ حقدار ہے۔ اور فرمائیے امام نے یہ وصیت نامہ لکھا، وصیت نامہ تحریر کرنے کے بعد اپنے بھائی محمد حنفیہ کو عطا کیا۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے
کہ وصیت کس کو دی جاتی ہے، بیٹے کو یا بھائی کو؟ بولیے، بیٹے کو۔ امام نے کسے دی؟ بھائی کو۔ کیوں؟ یہ مرحلہ محل تعمل ہے۔ امام نے وصیت نامہ مرتب فرمایا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے مکے سے یہ وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام بھیجا، بعض میں یہ ہے کہ نہیں، امام حسین نے مدینے ہی میں یہ تحریر فرمایا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں جگہ بھی ممکن ہے آپ نے یہاں بھی لکھا ہو اور پھر تذکر اور یاد دہانی کے طور پر مکے سے بھی بھیجا ہو۔ میں آگے چل کے مجالس میں آپ کو اس بات کا جائزہ لوں گا کہ تبری نے کہاں کہاں حماقتیں کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں کہاں آل محمد کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں عبداللہ بن جعفر طیار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے، کہاں مسلم بن عقیل کو گھیرنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح سے اس نے امام حسین کے خطبات اور کلام میں کہاں کہاں جو ہے رخنہ اندازیاں کرنا شروع کی ہیں، جس کی تحقیق اور تنقیق بہت سے علماء نے، جس میں شیخ مفید نے الارشاد میں بھی اس کی توجیحات وغیرہ پیش کیے ہیں کہ کیا کیا کام اس نے کیے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں دھیرے دھیرے جس منزل پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ سوال ذہن میں رکھیے گا کہ امام نے وصیت نامہ محمد حنفیہ کو کیوں دیا؟ وصیت بھائی کو دینا چاہیے یا بیٹے کو؟ بیٹے کو۔ اور پھر بیٹا بھی ایسا جسے واپس کربلا سے بچ کے آنا ہے۔ یہ بات امام سجاد کا واپس آنا یہ طے ہے، یہ بات حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بالکل معلوم ہے، اور خود حسین ابن علی نے سید سجاد کا انتخاب بھی اس لیے کیا کہ میرا بیٹا کربلا جائے اور کربلا سے واپس زندہ آئے تاکہ شہادت کی تشہیر کا عمل زینب و سجاد کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچ سکے۔ غور کیجئے کہ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، جہاں تک میں نے سوچا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں اور بھی وجوہات نکلیں، چونکہ عقل کا دامن بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں انسداد باب علم اور علمی نہیں ہے، ہمارے یہاں باب اجتہاد میں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان سوچے اور بعد میں بند کر دیا جائے، نہیں، جیسے جیسے اہل خرد، اہل عقل، اہل کمال آئیں گے، سوچیں گے، انہیں نئے نئے نظریات اور نئی نئی افکار، نئی نئی فکریں ان کو ملتی جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ معرفت حسین میں ڈوب کے تاریخ پڑھو گے تو حقیقت تاریخ تمہارے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ معرفت شرط ہے حسین ابن علی کی۔ حسین ابن علی کی معرفت کے ساتھ انسان علم و ہنر سے آگاہی رکھے اور اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ آ جائیے میں اس جملے کو، اس نقطے کو واضح کر دوں تاکہ دھیرے دھیرے بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ امام حسین نے وصیت نامہ لکھا، مقصد کی ترجمانی کی، بتایا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے امام نے وصیت نامہ کیوں مرتب کیا؟ تاکہ، غور کیجیے گا، دیکھیے جب کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اصول و ضوابط معین کیے جاتے ہیں۔ جب اصول و ضوابط معین ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ادارہ اپنے اصول و ضوابط پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو حسین جس مقصد کے لیے نکل رہے تھے اس مقصد کو اجاگر کرنا ضروری تھا۔ امام جانتے تھے کہ بنی امیہ کے نمک خوار اور حکومت کے تحت لکھی جانے والی تاریخ میرے مقصد میں طرح طرح کے روڑے اٹکائیں گے، طرح طرح سے میرے مقصد کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ضروری تھا کہ حسین ابن علی کربلا جانے سے پہلے، مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے مقصد کی ترجمانی کھلے اور واضح الفاظ میں کر دیتے۔ اس لیے امام نے وصیت نامہ تحریر فرمایا، تحریر کر کے کس کو دیا؟ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو۔ توجہ کیجیے گا، کیوں محمد حنفیہ کو دیا؟ محمد حنفیہ کو کیوں دیا؟ دیکھیے بات جب کیوں آ جاتا ہے، میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ مجلس میں شبہ ایجاد نہ کیا کرو، اور اگر شبہ ایجاد کر دو تو اسی مجلس میں جواب دے دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلی مجلس نہ تمہیں ملے، اور تمہارے علاوہ اگر مومنین میں سے کوئی کسی کام سے رہ گیا یا نہیں آ سکا تو شبہ تو دماغ میں آ جائے گا پر اس کا جواب نہیں آئے گا، اور وہ شخص بغیر شبہ کا جواب لیے چلا جائے گا، اس کی ذمہ داری آپ پر آ جائے گی۔ تو اس لیے جب بات آ گئی ہے ایک جملے میں تو اس کی وضاحت سمجھ لیجیے، توجہ کیجیے۔ دیکھیے امام حسین اس ذات کا نام ہے جس نے کربلا سے پہلے ہی انتقام کا انتظام پہلے ہی کر دیا۔ غور کیجیے گا، میں بہت جلدی شارٹ کر کے باتوں کو پہنچا رہا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ امام نے وصیت نامہ محمد حنفیہ کو دیا۔ توجہ، محمد
حنفیہ کو وصیت نامہ دیا۔ اب یہ قافلہ مدینے سے مکے کی طرف گیا۔ مکے میں پہنچنے کے بعد جناب مسلم کو کوفے روانہ کیا گیا، کوفیوں کے خطوط آئے، امام نے مکے سے کوفے کی جانب جناب مسلم کو روانہ کیا۔ تاریخ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ مجھے صرف ایک جملے میں آپ یہ بتائیں کہ کوفے والوں کے درمیان جناب مسلم کو امام نے کیوں بھیجا؟ کیا خطوط آ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، بالکل خطوط آ رہے تھے، مگر کیا کوفے والوں سے وفا کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور امام جیسا سمجھدار انسان جس کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے بابا کے ساتھ کیا کیا ہے اور بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تو جسے معلوم ہے کہ بابا اور بھائی کے ساتھ بے وفائی اور ناانصافی ہو چکی ہے، پھر وہ مسلم بن عقیل کو کیوں بھیج رہے تھے؟ ایک جواب تو سیدھا سیدھا ہے کہ کثرت خطوط وہاں تھے، بہت زیادہ وہ بلا رہے تھے۔ اب میں اس کا جائزہ بعد میں لوں گا کہ ان کی جو طلب تھی وہ فطرت کے تقاضے کے مطابق تھی، یعنی وہ طلب محبت میں تھی یا ضرورت میں؟ اسے رکھ لیجئے سائیڈ میں کہ کوفے والوں کی طلب محبت میں تھی یا ضرورت میں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ محبت میں تھی یا ضرورت میں۔ خطوط آئے اور جناب مسلم یہاں سے کوفے گئے۔ اب بتائیے جناب مسلم نے کوفے جا کے کیا کیا کوفے والوں کو امام حسین کی امداد کے لیے راضی کر لیا؟ جو پہلے سے راضی تھے وہ راضی تھے۔ امام جناب مسلم نے جن 11-12 ہزار لوگوں کو حسین کے انقلاب کے لیے راضی کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو سب کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوفے میں شیعہ نہیں تھے یا شیعوں نہیں بلایا ہے، شیعوں نہیں مارا ہے، یہ شیعہ وہ والے شیعہ نہیں تھے کہ جنہوں نے بلا کے مارا، جنہوں نے بلایا تھا وہ قید کر دیے گئے، جنہوں نے مارا تھا وہ اور ہیں، جنہوں نے بلایا تھا وہ اور ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ شیعوں نے ہی حسین کو مارا ہے، شیعوں نے ہی حسین کو بلایا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیے دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں نے حسین کو مارا ہوگا تو ہمیں برا لگے گا، آپ کے رشتہ داروں نے مارا ہوگا تو آپ کو برا لگے گا۔ نہ ہمیں برا ماننے کی ضرورت ہے نہ آپ کو برا ماننے کی ضرورت ہے، ہم تو دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو ہر نماز میں لعنت کے لیے تیار ہیں، آپ بالکل تیار نہیں ہوتے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شمر و خولی سے تمہارے قبیلوں کے رشتے ملتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کوفے والوں نے مارا، ایک جملہ میں اور کہہ دوں آپ سے، کوفے والے شیعہ تھے۔ کیسے شیعہ تھے بھائی کوفے والے؟ کیوں شیعہ تھے؟ کہا کوفے والوں نے بیعت کی تھی حضرت علی کے، اس کے بعد امام حسن کی بیعت کی تھی، اس کے بعد جناب مسلم کی بیعت کی تھی۔ تو کیا کوفے والے جب بیعت کر رہے تھے تو بیعت کر کے علی کی بیعت کر کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا؟ تو جب بیعت کر لی تھی حضرت علی کی تو شیعہ تھے، جب امام حسن کو بلا کے قتل کیا تو شیعوں نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، بس اب یہ بتا دو کہ جو علی کی بیعت کر لے وہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ یہ بات مان لو، پہلے توجہ رکھیے گا، یہ بات مان لو کہ جس نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی وہ شیعہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، لیکن اشارہ ضرور کروں گا۔ اگر علی کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے غدیر میں بیعت کی تھی، ابھی قبلہ حج سے آ رہے ہیں، خدا ان کے حج کو مقبول فرمائے، ان کی زیارت کو قبول فرمائے، مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ غور فرمائیے، ابھی یہ حج کر کے آ رہے ہیں، غدیر کا حوالہ آپ کو بتائیں گے اور بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں غدیر میں کیا ہوا تھا۔ بخن کہہ کے کچھ لوگوں نے مبارکباد دی تھی کہ نہیں، ارے میں نام نہ بھی لوں تو تاریخ میں نام چھپائے تھوڑے جا سکیں گے، میرے نام چھپا لینے سے تاریخ میں تو نام نہیں چھپائیں گے نا۔ تاریخ میں تو لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا یا علی مبارک ہو، آج آپ ہمارے مومنین کے مومنات کے مولا ہو گئے۔ یعنی علی کی بیعت کرنے سے اگر کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو غدیر میں جتنے اصحاب نے بیعت کی تھی پھر وہ سب کے سب شیعہ تھے۔ یاد رکھنا، علی کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، علی کی بیعت پر مرنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے۔
کوفے والوں نے بلایا تھا، انہوں نے یہ قتل کیا، یہ افسانہ ختم ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دونوں طریقے سے، تبرے میں بھی اور تولے میں بھی۔ آئیے دونوں مل کے لعنت کریں۔ جب ہم لعنت کریں تو مطلب یہ کہ ہمارا لعنتیوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر بیعت کی بات ہے تو پھر جس نے بیعت کی ہے، غور فرمائیے، پھر سارے کے سارے شیعہ ہیں، تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ بیعت پہ مرنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ تو مسلم کی بیعت کرنا کمال نہیں ہے، مسلم کی بیعت پہ جان دینا کمال ہے۔ غور کیجئے، جناب مسلم بن عقیل، توجہ فرمائیے گا، اب یہاں سے میں نے جو اصل نقطہ ہے اس کی طرف گزارش کر رہا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل سب سے پہلے گئے کہاں؟ اور روایت میں ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر گئے، بعد میں ہے کہ مختار ثقفی کے گھر گئے۔ مختار کون ہے؟ مختار ثقفی کون ہے؟ عبید اللہ مختار ثقفی کون ہے؟ مختار ثقفی، مختار اس ذات کا نام ہے۔ دیکھیے آپ ایک جملے پہ غور کیجئے گا بہت توجہ سے۔ جو قوم آل محمد پر طنز کرنے سے باز نہیں آتی، وہ آل محمد پر تلوار چلانے والے مختار کی شخصیت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ بنی امیہ کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ کربلا کے بعد بنی امیہ کو سب سے زیادہ ہانی کس نے پہنچائی؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ہانی کس نے پہنچائی؟ نقصان کس نے پہنچایا؟ مختار نے پہنچایا کہ نہیں؟ تو اب مجھے بتاؤ بنی امیہ کا سارا غیظ و غضب کس پر نکلے گا؟ مختار پر نکلے گا کہ نہیں؟ اہل عقل کی ذمہ داری ہے کہ محب حسین کو محب حسین کی نظر سے دیکھے، دشمنوں کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جب آپ دشمنوں کی آنکھوں سے دیکھیں گے، دشمنوں کی کتابوں سے دیکھیں گے، دشمنوں کے نظریے سے دیکھیں گے تو مشکل پیدا ہوگی۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ مختار کا جو کردار ہے وہ ابتدائی طور سے جنگجو مزاج ہیں، صلح کے قائل نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صلح امام حسن میں جناب مختار نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا، جناب امام حسین کا ساتھ مختار نے صلح امام حسن میں نہیں دیا، پیچھے چلے گئے۔ لیکن جب صلح کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے تو بار بار توبہ کرنے لگے۔ اب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، غور کیجئے گا، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مختار روزانہ رات میں یہ خواب دیکھتے تھے کہ جہنم میں جا رہا ہوں، میں جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مجھے جہنم میں ڈھکیلا گیا ہے اور میں آگ کی طرف جا رہا ہوں، بس قریب ہوتا ہے کہ میں آگ میں جانے ہی والا ہوتا ہوں کہ ایک ہاتھ ہوتا ہے جو مجھے پشت کی جانب پکڑ کے کھینچ کر مجھے اس سے نجات دلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حیرت میں تھا، خواب سمجھ میں آتا ہے، جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، آگ کے شعلوں میں جانا سمجھ میں آتا ہے، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جانا سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ ہاتھ کس کا ہے جو مجھے اس سے بچا لیتا ہے؟ یہ تعبیر مل ہی نہیں رہی تھی، مگر جب مختار کے پاس جناب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے، مختار کو کلیجے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میرے آقا نے تجھے ایک کام کے لیے معین کیا ہے، بس تعبیر مل گئی، یہ وہی ہاتھ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ یہ وہی ہاتھ ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی وہ مختار ہیں جن کو ایک اہم کام کے لیے معین کیا گیا ہے، اور تاریخ نے یہ واقعات لکھے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا جائیے تاریخ میں پڑھیے، میثم بھی اسی قید خانے میں ہیں جو علم بلائے اور منایا رکھتے ہیں، اور جناب میثم تمار کے ساتھ جناب مختار ثقفی بھی قید ہیں، دونوں قید ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ مختار ثقفی سے جناب میثم تمار کہتے ہیں مختار تمہیں میرے آقا نے تمہیں ایک اہم کام انجام دینا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ کہنے لگے مختار تم کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے زندہ رہنا ہے، میرا وقت تو بہت قریب آنے والا ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جلاد ابن زیاد کی طرف سے آیا، آ کے کہتا ہے چلو مختار تمہارا وقت آخر آ گیا ہے، ابن زیاد نے تمہاری گردن مارنے کے لیے بلایا ہے۔ بس جیسے ہی جلاد کا پیغام سنا، جناب مختار نے میثم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ اب فرمائیے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک کام کے لیے زندہ رکھا جائے گا، یہ دیکھو آ گیا پیغام، آ گئی موت دہلیز پر، آ گیا اجل کا پیغام، اب کیا کہتے ہو؟ میثم مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے مختار ابھی گردن کٹی تو نہیں ہے،
ابھی گردن ماری تو نہیں گئی ہے۔ کہا اب بچا کیا ہے، پیغام حاکم کا آ گیا، مرگ کا وقت قریب آ گیا۔ کہا چلو دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ تب تاریخ نے لکھا میثم پیچھے پیچھے، مختار آگے آگے، ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہوا ہے، مختار سے مخاطب ہوتا ہے، جلاد کو حکم دیتا ہے جلاد مختار کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا، جناب میثم تمار کی طرف مختار نے دیکھ کے کہا میثم اب بھی اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، اب بھی نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب کیا خیال ہے، جلاد چل چکا ہے، حکم نکل چکا ہے، فرمان جاری ہو چکا ہے، یہ آگے بڑھ چکا ہے، تلوار کے پر تولنے کے لیے قریب آ گیا۔ میثم پھر کہتے ہیں ابھی تلوار چلی تو نہیں ہے، ابھی گردن کٹی تو نہیں ہے، ابھی حیات کی شمع گل ہوئی تو نہیں ہے، ابھی تیری بساط حیات سمیٹی تو نہیں گئی ہے، پریشان کی ہوتا ہے۔ اب تاریخ نے عجیب جملے لکھے، جلاد قریب آیا، تلوار چلانا چاہتا ہے، مختار نے ایک لمحے کے لیے کہا بس ایک لمحے کے لیے رک جا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ مختار نے میثم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میثم اب بھی وقت ہے۔ یہ ہیں آل محمد کے چاہنے والے، موت ان سے نہیں کھیلتی، یہ موت کی آغوش میں کھیلتے ہیں۔ میثم اب بتاؤ، دیکھ لو تلوار کا پر تولنے والا ہے۔ میثم پھر کہتے مختار گھبراتا کیوں ہے، علی والوں کے لبوں سے لفظ نکل جائے تو کاتب تقدیر حقیقت کا لباس زیب تن کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ مختار پھر کہتے ہیں سوچ لے۔ میثم کہتے ہیں ابھی گھبراتا کیوں ہے، ابھی تلوار چلی تو نہیں ہے۔ اب تاریخ میں عجیب جملہ لکھا، ادھر جلاد نے تلوار کے پر تولے، ادھر ابن زیاد کے دربار میں ایک میسنجر آیا، ایک پیغام لے کے بندہ آیا، آ کے کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد بس ایک لمحے کے لیے رک جا، پہلے یہ خط پڑھ لے پھر جو تجھے کرنا ہے کرنا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو خط ملا، اس خط میں عبداللہ ابن عمر کی زوجہ نے سفارش لکھی تھی کہ مختار کو کوئی غزن نہ پہنچائی جائے، مختار کو قتل نہ کیا جائے۔ بس جیسے ہی ابن زیاد نے یہ خط پڑھا، جلاد کو روکا، روکنے کے بعد جیسے ہی جلاد رکا، اب تک مختار کہہ رہے تھے میثم پلٹ جاؤ، میثم پلٹ جاؤ۔ اب میثم کہتے مختار اب بتاؤ کیا بات ہے۔ ارے علی والے حالات سے خیالات نہیں بدلا کرتے، علی والے حالات سے خیالات نہیں بدلا کرتے، ہم نے کہہ دیا ہو کے رہے گا۔ یہی میثم ہے۔ مجھے میثم تمار پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، ورنہ میثم تمار کی گفتگو میں آپ کو بتاتا۔ شاید شام کو 5 بجے میرے عزیز دوست مولانا انبر صاحب گفتگو کر رہے ہیں اصحاب پر، ان کی گفتگو میں میثم تمار کا ذکر ہے۔ 5 بجے آپ وہاں شرکت کیجیے گا، انشاءاللہ وہ میثم تمار کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ میرے موضوع سے ذرا سا ٹچ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے مختار ثقفی کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لہذا مختار میثم تمار نے کہا مختار تمہیں ایک کام کے لیے رکھا گیا ہے، مگر ابھی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون سا کام ہے، مگر جب جناب مسلم بن عقیل نے کلیجے سے لگایا تو یاد آ گیا کہ ہاں اب میری خواب کی تعبیر مجھے مل گئی، اب مجھے خون حسین کا انتقام لینا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے کلیجے سے لگا کے یہ فرمایا تھا کہ میرے آقا نے تجھے سلام کہلوایا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ کہلایا ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا، خدا تم سے ایک عظیم کام لینے والا ہے، اور اپنے اس کام میں اخلاص سے کام لینا، اپنے اس کام میں اخلاص سے کام لینا۔ میرے عزیزوں لیجئے ختم ہو گئی دعا، منزل کہاں پر پہنچ گئی؟ جناب مختار کو جناب مسلم نے تیار کر لیا۔ اب واقعہ کربلا کے بعد بہت توجہ رکھیے گا، میں نے سمیٹ دی گفتگو۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار ثقفی انقلاب اور انتقام کے لیے اٹھے تو آپ نے چوتھے امام کو خط لکھا کہ مجھے انتقام کی اجازت دے دی جائے۔ توجہ، اب غور فرمائیے، یہاں تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا، کربلا سے پہلے ہی کربلا کے بعد کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام کی شہادت کے بعد جب یہ کارواں مدینے آیا تو کچھ لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو چڑھایا۔ میں چڑھانے کی لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سماج میں چڑھانے والوں کی کمی نہیں ہوتی، اور دیکھیے چڑھانے والے اور ہوتے ہیں اور عقل مند لوگ اور ہوتے ہیں۔
تمہاری عقل پر کسی غیر کا پہرا نہ بٹھے تو مطلب یہ کہ تم چڑھانے میں نہیں آئے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، چڑھانے میں آنے کے بعد قوتوں سے لڑ جانے کا نتیجہ اگر دیکھنا ہے تو روس اور یوکرین کی جنگ کا پس منظر دیکھ لو۔ پتہ نہیں آپ کرنٹ افیئر میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ بتائیے یوکرین کو کس نے مروایا؟ اگر امریکہ کے چڑھانے میں آ کر اس نے روس سے پنگا نہ لیا ہوتا تو اس وقت اپنے استھتو کی لڑائی نہ لڑ رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جنگیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ مائنورٹی کو کبھی بھی کسی سے پنگا لینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ چڑھانے والا کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، ورنہ آپ کو لڑوا کے خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ میرے تو یہ واقعات یوں ہی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ خبریں سنیے اور گزر جائیے۔ اور فرمائیے اگر آپ خبریں سن رہے ہیں تو خبروں کا تجزیہ کیجیے، ورنہ اگر آپ نے خبروں کا تجزیہ نہیں کیا تو آج تک پہ جتنے بہکے ہیں آپ، میرا جملہ واضح ہو جاتا، آج تک پہ جتنے بہکے ہیں اس سے کئی دنوں تک بہکتے رہیں گے۔ اس لیے عقل و خرد کا استعمال کیجیے، اور اس دور میں بھی نہ کیا۔ اگر اس دور میں، یہ تو وزڈم پاور کا دور ہے، یہ تو بدھیمانی کا دور ہے، یہ تو عقل و خرد کا دور ہے، اس میں حماقت اور احمقوں کی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں، یہاں عقل کا دور ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی آپ کو استعمال نہ کرے، کوئی آپ کو استعمال نہ کر سکے، اور علی والے استعمال نہیں ہوتے۔ میں نے سال گزشتہ بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ نہیں، نفسیاتی واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے۔ علی عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے، یاد ہے؟ اس نے گستاخی کی، علی سینے سے اتر گئے، دوبارہ سینے پہ چڑھے، پھر گلا کاٹا۔ کیوں؟ رضایت الہی کے لیے، بڑا پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں، بالکل صحیح، رضایت الہی کے لیے۔ علی اگر پہلی مرتبہ گردن کاٹ دیتے تب بھی رضایت الہی کے لیے ہوتا، چونکہ علی اپنے ارادوں پہ اٹل ذات کا نام ہے، دشمن کے ورغلانے سے علی کے ارادوں میں تبدیلی نہیں ہونے والی۔ مگر آپ کو بتانے کے لیے کہ کہیں کہیں ظاہری ارادے آپ سمجھ جائیں، میں آپ کو ایک بہت آسان مثال میں بات کو، اور یہ کھیل روز ہوتا ہے سماج میں۔ میں آپ کی مثال نہیں دیتا، اپنی مثال دیتا ہوں۔ قبلہ، ہم اپنے عزیز وطن میں کسی کو چھیڑ رہے تھے مطلب تفریح کر رہے تھے، مزہ لے رہے تھے، وہ صاحب گالی دے رہے تھے۔ ایک صاحب ادھر سے گزرے، کہنے لگے مولانا کچھ شرم و حیا کیجیے، آپ مولانا ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو اتنی بھی شعور نہیں، آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں آپ اس سے۔ میں نے کہا بیٹھ جائیے، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ گالی دے نہیں رہا ہے، ہم دلوا رہے ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ گالی دے نہیں رہا، ہم دلوا کا مطلب کہ وہ اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میں جیسے جیسے والیوم تیز کرتا ہوں تیز ہو جاتا ہے، میں جیسے جیسے چینل بدلتا ہوں وہ بدل جاتا ہے۔ وہ آدمی نہیں ہے، ٹی وی اسکرین ہے جو میرے اشارے پہ چل رہا ہے۔ میں گالیاں سن نہیں رہا ہوں، میں اپنے عقل کی قوت تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا کام نہیں ہے، وہ میرے اشارے ہیں جس پہ تم چل رہے ہو۔ نہیں میرے جو آپ نے غور نہیں کیا، یہی نفسیات ہے کہ آپ کسی کو اتنا چڑھا دیں کہ اس کے قلب و نظر پر اختیار آپ کا ہو، لب اس کے ہوں پر وانی آپ کی ہو، بول وہ رہا ہو پر بلوا آپ رہے ہوں، کہہ وہ رہا ہو پر کہلوا آپ رہے ہوں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یہی کام عمرو بن عبدود سوچ رہا تھا کہ علی میرے سینے پہ بیٹھے ہیں، اگر میں گستاخی کروں گا تو علی مجھے قتل کریں گے، دنیا یہی کہے گی کہ عمرو قتل نہیں ہوا مگر اپنے ارادے سے قتل ہوا ہے، اس نے جب چاہا وہ قتل ہوا ہے۔ علی سینے سے اترے، کہا عمرو تجھے قتل تو ہونا ہے مگر تیرے ارادے سے نہیں، جب علی ارادہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا کسی کے چڑھانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجلس پیغام ہے، اسے لے کے جایا کیجئے، لکھ لیا کیجئے ذہن میں کہ کسی کے چڑھانے میں نہیں آنا ہے۔
تو مجبوری یہ ہے کہ سنتے بھی ہیں پھر جا کے چڑھانے میں آ بھی جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامنے گھڑی لگانے کا ایک فائدہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے، مگر ایک نقصان بھی ہے۔ گھڑی سامنے ہوتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بالکل بات کو اب جلدی جلدی سمیٹنا ہے۔ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جناب محمد، یاد ہے آپ کو میں کہا تھا، یہ یاد رکھا کیجیے، محمد حنفیہ کو چڑھایا۔ کیا چڑھایا؟ کہا بھائی کے بعد بھائی امام ہوا۔ امام حسن کے بعد کون امام ہوئے؟ امام حسین۔ تو بھائی کے بعد بھائی امام ہوا، تو اب امام حسین کے بعد امام کس کو ہونا چاہیے؟ بھائی کو یا بیٹے کو؟ تو انہیں یہ چڑھایا کہ چوتھے امام کیسے امام ہو گئے؟ آپ امام ہونے چاہیے، چونکہ آپ بھائی ہیں۔ یہی تو دنیا کو بتایا کہ آل محمد نے رشتوں کی بنیاد پر ولایت نہیں لی ہے، صلاحیت کے بنیاد پر ولایت۔ آل محمد نے رشتوں کی بنیاد پر، اور میں نے مسجد کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم نے شخصیتوں کا تو احترام کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کرداروں کا احترام کیا ہے۔ اس لیے خلیفہ اول کا پہلا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر، ہمارے لیے لائق سلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، ولایت کے نقش قدم پر ہے۔ مگر دوسرے صحابی کا بیٹا ہے عبداللہ، ہمارے لیے قابل لعنت ہے، اس لیے کہ حسین کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ تو جو حسین کے ساتھ محبت کرے وہ لائق سلام، جو حسین کے ساتھ بغاوت کرے وہ قابل لعنت۔ ہم شخصیتوں کا احترام نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اس کا احترام کیا ہے جس نے آل محمد کا احترام کیا۔ غور فرمائیے، ان کو چڑھا دیا، آپ امام ہیں، آپ دعوی امامت کر لیں۔ ٹھیک، ظاہر ہے جناب محمد حنفیہ جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں اس سماج کا خیال رکھنا ہے، لیکن آل محمد کے گھرانے سے محمد حنفیہ کیسے اس بات کا اعلان کر دیں کہ میں امام ہوں؟ لیکن جو ماننے والے ہیں، اندھ بھکت جسے کہتے ہیں، اندھ بھکتوں کو سمجھانا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اندھ بھکت جلدی سمجھ میں نہیں آتے، قابو میں نہیں آتے۔ تو جو اندھ بھکت تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ ہی امام ہیں، بھائی کے بعد بھائی امام ہوتا ہے، ہم آپ کو امام مانیں گے۔ اب جناب محمد حنفیہ نے حکمت سے کام لیا، حکمت سے کام لیتے ہوئے سید سجاد کے پاس گئے اور ان لوگوں کو، ان اندھ بھکتوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ امام ہیں، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اور میرا بھتیجا ہم دونوں خانہ خدا کے پاس چلتے ہیں، حجر اسود کو سلام کرتے ہیں، جو امام ہوگا اس کے سلام کا جواب آ جائے گا، جو امام نہ ہوگا اس کے سلام کا جواب نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا، اے محمد حنفیہ، اگر آپ کو امامت ہی کا اعلان کروانا تھا تو خانہ کعبہ کیوں آئے؟ کسی چوراہے پہ چلے جاتے، کسی مال میں چلے جاتے، کسی مقام پر چلے جاتے۔ کہا بھیا، ولایت الہی کا مسئلہ تھا، بیت الہی پر ہی کو پورا ہوگا۔ خلیفۃ اللہ کا مسئلہ ہے، بیت اللہ میں حل کیا جائے گا۔ دونوں چچا بھتیجے گئے اور پوری بھیڑ گئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کے بعد بھائی امام ہوتا ہے، بیٹا امام نہیں ہوتا۔ جناب محمد حنفیہ گئے، کہا سنو، اب ہم دونوں سلام کریں گے، جس کے سلام کا جواب آئے گا وہی امام ہوگا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ محمد حنفیہ چوتھے امام سے کہتے، آپ بھتیجے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، آپ پہلے سلام کیجئے۔ مگر محمد حنفیہ جانتے ہیں کس کے سلام کا جواب آنا ہے، کس کے سلام کا جواب نہیں آنا ہے۔ کہنے لگے پہلے میں سلام کروں گا۔ آپ کیوں سلام کریں گے؟ آپ ان سے کیوں نہیں کہتے؟ کہ اگر ان سے پہلے کہہ دوں گا جواب پہلے آ جائے گا، دشمن کہے گا بھتیجے نے موقع ہی نہیں دیا چچا کو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ چچا کو موقع ہی نہیں دیا، اس لیے چچا نے کہا پہلے میں سلام کروں گا۔ اور سارے چچوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ چچا بننے سے ولایت نہیں ملتی، اور جب چچا بننے سے نہیں ملتی تو تاریخ میں ماموں بننے والوں کو کہاں سے مل جائے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لہذا فوراً کہا کہ پہلے میں سلام کروں گا۔ جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا، نہ جواب آنا تھا نہ جواب آیا۔ تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ سید سجاد نے ابھی دست مبارک کو بلند کیا تھا کہ حجر اسود نے جواب سلام دیا۔
امام کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا۔ سارے لوگوں نے یہ اعلان دیکھ لیا کہ وقت کا امام کون ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہاں یہ بات طے ہو گئی کہ امام کون ہے۔ محمد حنفیہ نے اظہار امامت بھی کر دیا، اپنا دامن بھی بچا لیا، بلکہ کیوں یوں کہوں کہ دامن ہی نہیں بچایا، آخرت بھی بچا لی اور دنیا بھی بچا لی۔ اس لیے کہ اگر یہ دعوی امامت ان کے دل میں ہو جاتا تو مشکل پیدا ہو جاتی، اس لیے دامن بھی بچایا، آخرت بھی بچائی۔ اب جناب مختار ثقفی نے جب انقلاب کی آواز بلند کی انتقام لینے کے لیے، تو آپ نے امام چہارم کو خط لکھا کہ آپ مجھے انتقام کی اجازت دیں۔ سیاسی حالات ایسے بن گئے تھے کہ کربلا کے بعد پھر کسی کربلا کے بیان کرنے کی بنانے کی اب ضرورت نہیں تھی، لہذا چوتھے امام سیاسی حالات کی بنیاد پر اجازت دے نہیں سکتے تھے۔ توجہ میرے عزیزوں، توجہ، امام اجازت دے نہیں سکتے، تو امام نے اجازت کی تحویل کی محمد حنفیہ کی طرف، کہا میرے چچا سے اجازت لے لو۔ سوال یہ ہے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم قبلہ اجازت کیسے دے؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ امام خود تحویل کر رہے ہیں، لہذا اجازت دی جا سکتی ہے، مگر محمد حنفیہ کے پاس بھی تو کوئی ایسا خط ہونا چاہیے تھا، آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، کوئی ایسی عبارت ہونی چاہیے تھی جو دلیل بن جاتی۔ جیسے ہی مختار نے پوچھا کہ میں انتقام کیسے لوں، امام سجاد نے کہا محمد حنفیہ سے پوچھو، وہ میرے چچا ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ تمہیں انتقام کی اجازت دیں گے۔ محمد حنفیہ کے پاس جب یہ بات آئی کہ چوتھے امام نے آپ کی طرف تحویل کیا ہے، آپ نے کہا بالکل صحیح، میرے بھائی نے مجھے وصیت نامہ دیا ہے، نہیں توجہ کی، میرے بھائی نے مجھے وصیت نامہ دیا، یہ لکھ کے دیا تھا انی لم اخرج عاشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا، میرا بھائی امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا تھا، وہ مظلوم شہید کیا گیا ہے، مختار اٹھو، مظلوم کا انتقام لے لو، مختار اٹھو، مظلوم کا انتقام لے لو۔ یہ تھی حسین ابن علی کی حکمت عملی کہ بیٹے کو وصیت نامہ نہیں دیا، بھائی کو وصیت نامہ دیا۔ حسین جانتے ہیں کہ شہادت کے بعد یہ وصیت نامہ بیٹے کے کام نہیں، بھائی کے کام آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ حسین ابن علی نے پہلے ہی سے انتظام کیا، یہ موضوع مکمل ہو گیا کہ امام نے وصیت نامہ لکھا اور لکھ کر محمد حنفیہ کو دیا۔ کیوں دیا؟ یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے واضح ہو گئی ہے، اور بھی اگر اس میں کوئی شبہ ہو، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ ظہرین میں اور مغربین میں جماعت بھی ہوتی ہے پنجتنی مسجد میں، آپ وہاں بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں گھر پر بھی موجود ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ پوچھئے ضرور، تشنا نہ رہیے۔ اگر کوئی بات ہے اور میرے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیجئے۔ مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کہ میرے جانے کے بعد چائے کی ہوٹلوں پر چسکیاں لے کے مسائل ڈسکس کی جائے اور پھر وہاں غیبتوں کا بازار گرم کیا جائے۔ جو پوچھنا ہے میں میدان میں کھڑا ہوں، آپ آئیے، علمی دلائل اور علمی براہین سے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ مجھے نہ معلوم ہوگا تو میں اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے، علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا، آپ کو تشنا نہیں رہنے دوں گا۔ بس غور کیجئے، حسین ابن علی ولید کے دربار سے نکلے ہیں اور اس کو متوجہ کیا مروان کو، یبن الزرقاء، اے غلام زادے، یبن الزرقاء، اے زن نیلگو چشم کی اولاد، اتحدثنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، اس قسم کا جملہ، یہ جملہ نہیں ہے، مگر ماں کو مخاطب کر کے ایک جملہ حسین ابن علی نے اور کہا تھا۔ کہاں کہا تھا؟ جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو امام نے فرمایا سکلت کا امک، حر تیری ماں، سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیرے غم میں بیٹھے ماتم کرے۔ اس وقت حر نے یہ کہا تھا کہ فرزند رسول، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی
میرے عزیزوں، آقا حسین کا کرم ملاحظہ فرمائیے، کتنا کریم ہے میرا آقا۔ حسین نے لوگوں کے جملوں کا قرض بھی نہیں رکھا ہے، جملے کا قرض۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ حسین میں عظمت صدیقہ طاہرہ کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تو حسین نے اس کی حرارت ایمانی کو ٹٹول لیا۔ یہ جملہ نہیں تھا حسین کا، یہ حسین کا جملہ تھا حر کی حرارت ایمانی کو ٹٹولنے کے لیے کہ حر ابھی ایمان کے کس درجے پر فائز ہے۔ ہاں، حر کے دل میں فاطمہ کی محبت تھی تو حسین نے آواز دی، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہونا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اسے جنت کی طرف آنا ہوگا، اسے جنت کی طرف آنا ہوگا۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں کہ حسین نے ان دونوں جملوں کی جزا حر کو دی ہے۔ حر نے دو جملے کہے، ایک جملہ حسین کا ہے، سکلت کا امک۔ حسین نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس نے کہا فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دو جملے ہیں، ایک حسین کا جملہ ہے، ایک حر کا جملہ ہے۔ حسین نے دونوں جملوں کی جزا کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حر کو دی ہے۔ جیسے ہی حر گھوڑے سے گرا، حسین نے حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اے حر یہ تیرے منزل معراج ہے، تیرا سر حسین کے زانوں پر ہے، شہید اعظم کے زانوں پہ تیرا سر ہے، مصلح اعظم کے زانوں پہ تیرا سر ہے۔ حسین نے حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، فرمایا اے حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ مولا یہ جملہ کیوں کہا؟ حر سے میں نے کہا تھا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ارے اس جملے کی جزا دینے کے لیے میں نے کہا کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ اے حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کے یہی فقرے ہیں کہ جب حر جانے لگا، روایت کہتی ہے جب حر جانے لگا تو حر کی ماں نے کہا تھا اے حر میں نے ہاتف غیبی کے ندا سنی ہے، آواز آ رہی ہے لک بالجنہ یا حر، اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو، حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ حر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے پر جس راہ میں جا رہا ہوں اس راہ میں جنت ملنے کے تو کوئی امکان نہیں ہے، میں تو حسین کو گھیرنے جا رہا ہوں، میں تو حسین کے قافلے کو پکڑنے جا رہا ہوں، جنت ملنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ مگر ماں نے کہا تھا نا جنت تیرا مقدر ہے۔ حسین نے سر کو زانوں پہ رکھا، آواز دی کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد رہے گا۔ اب تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، اس کے بعد حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی پیشانی پہ باندھا۔ اے حر ارے اس پر رومال کو علی اصغر کے گلوے مبارک پہ باندھا جا سکتا تھا، علی اکبر کے سینے پہ کے زخم پر اس رومال کو رکھا جا سکتا تھا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں اسے باندھا جا سکتا تھا، مگر حر تو نے عظمت صدیقہ طاہرہ کا خیال رکھا تو تاج کرامت رومال زہرا حسین تیری پیشانی پہ باندھے گا۔ لو عزادارو سن سکو تو سن لو، سمجھ سکو تو سمجھ لو، کس کریم آقا کا نام حسین ہے تو گھبرانا نہیں، تمہارے آنسوؤں کو حسین ضائع نہ ہونے دے گا، تمہارے تبرکات کو حسین ضائع نہیں ہونے دیں گے، تمہاری شب کی تاریکی میں اس محنت کو حسین ضائع نہ ہونے دیں گے۔ تم گھروں کو چھوڑ کے مجلسوں میں آئے ہو نا، تمہارے گھروں کی حفاظت حسین کی ذمہ داری ہے، تم گھروں سے نکل کے یہاں آئے ہو نا، تمہارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت حسین کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین حر کے ایک جملے پر رومال فاطمہ دے دیتا ہے، اب غور کرو تمہارے آنسوؤں میں جنت کیوں نہ دے دے گا؟ اس لیے ان آنسوؤں کو عزیز نہ جاننا۔ فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 3 محرم ہو گئے، کتنی جلدی محرم گزر رہا ہے، ہم تو حسین کا ماتم بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے۔ لو عزیزانو میں نے ختم کر دی دعا، یہی حر ہے نا، تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ روایت کے فقرے یہ ہیں، صبح عاشور ہوتی ہے، حر نکلنا چاہتے ہیں، حر نکلے ہیں، روایت کہتی ہے جیسے ہی حر حسین کے خیمے کی طرف بڑھنا
بننا چاہتے ہیں۔ بیٹا بھی ساتھ ہو گیا، غلام بھی ساتھ ہو گیا، بھائی بھی ساتھ ہو گیا۔ پوچھا تم لوگ کیوں ساتھ ہو؟ کہا آقا جب تک جہنم میں تھے ہمیں ساتھ رکھا، اب جب جنت کی وادی میں جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ دہلیز جنت تک چلیں گے، ہم بھی دروازے جنت دیکھنے چلیں گے۔ لو عزاداروں حر چلا، بیٹا چلا، بھائی چلا، غلام چلا۔ اب حر کہتے ہیں ایسا ہے مجھے گھوڑے پر سوار کر دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دو، مجھے ایسے لے کے چلو جیسے کسی قیدی کو لے جایا جاتا ہے، مجھے ایسے لے کے چلو جیسے کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے۔ میں حسین کا مجرم ہوں، میں حسین کا قیدی بننا چاہتا ہوں، میں نے حسین پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے احساس ندامت ہے، مجھے اس حال میں لے کے چلو کہ فرزند رسول میری توبہ کو قبول کر لے، فرزند رسول میری گستاخیوں کو معاف کر دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ تاریخ کہتی ہے 4 آدمیوں کا قافلہ دھیرے دھیرے حسین کے قریب جانے لگا۔ جیسے ہی کسی نے آ کے خبر دی مولا ایک قافلہ ہے جو دھیرے دھیرے ہم سے قریب ہوا چاہتا ہے، حسین نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ قافلہ حملہ کرنے نہیں آیا ہے، یہ قافلہ توبہ بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہمارا مہمان بن کے حر آ رہا ہے۔ لو عزاداروں حر جیسے جیسے قریب آیا، حسین انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی حر قریب آیا تاریخ نے لکھا ہے حر نے کہا جیسے ہی حسین نظر آئے نا مجھے گھوڑے سے اتار لینا، گھوڑے سے اتار لیا گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حسین آپ کے استقبال میں آگے بڑھ رہے ہیں، علی اکبر آپ کے استقبال میں آگے بڑھ رہے ہیں، عباس آپ کے استقبال میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حر نے کہا مجھے تیزی سے حسین کے قدموں تک پہنچا دو۔ تیزی سے حر چلے، حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا۔ حسین نے آنکھوں سے پٹی کو کھولا، کلیجے سے لگا لیا، ہاتھوں کو کھولا۔ اے حر ہمیں معاف کر دینا، جب تو پہلی بار ہمارا مہمان ہوا تھا ہم نے مشکیزوں کے دہانے کھول دیے تھے، ہم نے تیرے 1000 کے لشکر کو سیراب کر دیا تھا، مگر حر آج رسول کا بیٹا اتنا مظلوم ہے کہ آج پانی کی کوئی زمین نہیں ہے، ہم اپنے مہمان سے شرمندہ ہیں، اسے پانی نہیں پیش کر سکتے۔ ادھر فاطمہ کی بیٹیوں نے سنا حر آیا ہے، زینب نے سلام کہلوایا، حر نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے فاطمہ کے لال کی قربان، ہائے فاطمہ کے لال کی قربان۔ عصمت معاف بیویوں نے گناہگار کو سلام کہلوایا ہے، زینب نے کہلوایا حر ہمیں معاف کر دینا، ہم کوئی خاطر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادار حسین نے حر کو کلیجے سے لگایا، میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ اب تاریخ میں عجیب جملہ لکھا ہے، حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ میرا جوان بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے اسے مرنے کی اجازت دیں، مرنے کی اجازت دیں۔ بیٹا گیا میدان جہاد میں لڑ رہا ہے۔ ایک روایت کے فقرے یہ ہیں کہ بیٹا لڑتا لڑتا زین سے زمین پر آیا، جیسے ہی اس نے بابا کو پکارا بابا سے پہلے حسین دوڑ ہوئے آ گئے۔ اب حسین نے حر کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ رکھا اور خون صاف کرنے لگے۔ میرے عزیزوں اتنا روایت کے فقرے یہ ہیں، ابھی حسین حر کے بیٹے کو زانوں پہ لیے اسے شہادت کا مژدہ سنا کر آخرت کی جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ فوراً حر چلا آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عجیب جملہ حر نے کہا۔ حر کہتا ہے مولا مولا کہیں غلاموں کے جنازے پر آقا زادے اور شہزادے آیا کرتے ہیں، کہیں آقا آیا کرتے ہیں۔ حسین نے فرمایا اے حر ارے تم بوڑھے ہو، لاشا جوان کا ہے۔ حسین کی غیرت نے گوارا نہ کیا، بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر آئے۔ میں کہوں گا مولا حسین ارے حر کو دلاسا دے دیا، مگر ہائے اس وقت کیا ہوگا جب 18 برس کا کڑگل جوان کربلا کے ریگزار پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سینے پہ ہاتھ دھرا ہوگا، اے بابا ارے سینے میں نیزے کی انی دھر آئی ہے۔ حسین نے آستین کو الٹا، علی اکبر کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، اب جو برچی کا پھل نکالا، برچی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا، خیمے کی طرف رخ کیا۔ اے بنی
إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.